جبیرہ زخم یا ٹوٹے ہوئے عضو پر رکھی جانے والی پٹی، پلاسٹر، دوائی یا لکڑی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو یا غسل پر جبیرہ ہو اور وہ وضو، غسل یا تیمم کرنا چاہے تو اسے چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وضو جبیرہ کا مطلب کسی پٹی یا پلاسٹر کے اوپر وضو ہے۔ اسی طرح غسل جبیرہ کا مطلب کسی پٹی یا پلاسٹر وغیرہ کے اوپر غسل کرنا ہے۔ وضو جبیرہ کب کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کے اعضائے وضو پر جبیرہ ہے جس نے اس عضو کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپا تو آپ کو وضو جبیرہ کرنا پڑے گا۔ مثلاً جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اگر جبیرہ نے منہ، ہاتھ، پیر یا سر کو جزوی طور پر ڈھانپا ہوا ہے تو آپ کو صرف وضو جبیرہ کرنا پڑے گا۔ وہ مواقع جب وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کرنے پڑتے ہیں۔ اگر جبیرہ نے اس متاثرہ عضو کا بڑا حصہ ڈھانپا ہوا ہے جس پر وضو کیا جاتا ہے تو اس صورت میں وضو اور تیمم دونوں کرنے پڑیں گے۔ مثلاً جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اگر جبیرہ نے منہ، ہاتھ، پیر یا سر کے بڑے حصے کو ڈھانپا ہوا ہے تو آپ کو وضو اور تیمم دونوں کرنے پڑیں گے۔ ہم وضو جبیرہ کس طرح کریں؟ جب کسی کو چوٹ یا زخم آ جائے، کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہو یا جل گیا ہو تو ایسی صورت میں اگر جلد پر پانی لگنا نقصان دہ نہ ہو تو وضو اسی طرح کیا جائے گا جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر پانی نقصان دہ نہیں ہے اور پٹی کھولی جا سکتی ہے، یا اگر جبیرہ پاک ہے اور پانی بغیر کسی ضرر کے اس کے نیچے پہنچایا جا سکتا ہے تو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی جبیرے کے نیچے اس عضو تک پانی پہنچانا ہوگا۔ اگر پانی نقصان دہ ہو یا جسم کے اس حصے پر بندھی پٹی کو ہٹانا ممکن نہ ہو اور پلاسٹر یا پٹی پاک ہو تو اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ اگر پٹی یا جبیرہ واٹر پروف نہ ہو اور پانی اس پر اثر انداز ہو سکتا ہو تو جبیرہ پر پلاسٹک بیگ رکھ کر اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ اگر جبیرہ نجس ہے اور اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو جسم کے متاثرہ حصے پر ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پر ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ متاثرہ حصے کے اطراف کے حصوں کو جو کھلے ہوئے ہوں معمول کے مطابق دھونا اور مسح کرنا پڑے گا۔ اگر اعضائے وضو پر زخم نہیں ہے لیکن کسی بھی وجہ سے پانی کا ڈالنا نقصان دہ ہے تو ایسی صورت میں صرف تیمم کرنا ہوگا۔ جبیرہ تیمم کا طریقہ: اگر کسی شخص کے پاس پانی میسر نہ ہو اور وضو یا غسل کی جگہ تیمم کی ضرورت ہو لیکن ساتھ ہی اعضائے تیمم یعنی ماتھے یا ہاتھ کی پشت جلی ہوئی ہو یا زخم یا چوٹ ہو اور پٹی کو کھولنا بھی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کے لیے حسب معمول دونوں ہاتھ زمین پر مار کر جلد کے بجائے پٹی پر ملنا ہوگا۔ جبیرہ غسل کا طریقہ: غسل جبیرہ بھی اسی اصول کے تحت کیا جاتا ہے جس کے تحت وضو یا تیمم کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو غیر متاثرہ اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور صرف زخمی اور پٹی بندے اعضاء پر گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ متاثرہ حصے پر پلاسٹک کا بیگ باندھ لینے سے اگر متاثرہ عضو گیلا ہونے سے محفوظ ہو جائے تو اس بیگ کے اوپر معمول کا غسل انجام دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اور غسل کرنا بھی واجب ہو تو غسل کی جگہ تیمم کیا جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے اکثر افراد یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے، لہذا وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وضو نہ کر سکے تو تیمم کرنا پڑتا ہے اور طہارت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے اعضاء پر جس مقام کو دھویا جاتا ہے وضو میں، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، یا مسح کرنے کے مقام پر اگر کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شخص کیسے وضو کرے گا، اور خصوصیت سے اگر چوٹ ایسی ہو کہ جس پر پٹی بندی ہو یا پلسٹر لگا ہو تو پھر کس طرح سے وضو کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اسلام میں ایک اور وضو ہے جس کا نام رکھا گیا ہے وضو جبیرہ۔ وضو جبیرہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایسا زخم یا پھوڑا یا کوئی ہڈی ٹوٹنے کا معاملہ پیش آیا ہے
اور اوپر پلاسٹر لگا دیا گیا ہے یا پٹی باندھ دی گئی ہے، تو اب وضو کرنے کے لیے لازمی ہوگا کہ دھونے کے بجائے، اس حصے کو دھو تو نہیں سکتے اس لیے کہ پلاسٹر لگا ہوا یا پٹی بندھی ہوئی ہے، دھونے کے بجائے پٹی پر یا پلاسٹر پر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا۔ اگر وہ سیدھے ہاتھ میں ہے تو سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا پلاسٹر پر یا پٹی پر، اور اسی طرح سے الٹے ہاتھ میں تب بھی یہی بات ہے، بشرطے کہ پٹی نجس نہ ہو۔ اگر پٹی نجس ہوگی تو پھر گیلا ہاتھ نہیں پھیر سکتے، اگر پھر ہم گیلا ہاتھ پھیرنے جائیں گے تو پھر تو ہاتھ بھی ہمارا نجس ہو جائے گا اور جو پانی ہمارے ہاتھ میں لگے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ لہذا اگر پلاسٹر یا پٹی پاک ہے تو فقط پلاسٹر پر یا پٹی پر گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی ہوگا وضو کرنے کے لیے، جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے وضو میں اوپر سے نیچے دھویا جاتا ہے یا ہاتھ بھی اوپر سے نیچے کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر چہرے پر اس طرح سے پٹی بندھی ہوئی ہے تو چہرے پر بھی اوپر سے نیچے کی طرف پٹی پر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ پٹی نجس ہو گئی ہے خون کی وجہ سے یا دوا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اگر پٹی نجس ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک پاک کپڑا اس پلاسٹر پر یا پٹی پر رکھیں گے اور پھر اس پاک کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیریں گے۔ اسے وضو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ جب وضو کرنے کے دوران میں یا تو پٹی پر اور پلاسٹر پر گیلا ہاتھ پھیرنا یا پلاسٹر پر ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پاک کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیرنا، یہ وضو جبیرہ کا خاص طریقہ کار ہے۔ اس طرح سے وضو کیا جائے گا اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ چونکہ وضو جبیرہ کے مسائل بڑے تفصیلی اور طولانی ہیں بلکہ مشکل بھی ہیں، لہذا عام طور پر ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو جبیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرنا پڑتا ہے، لہذا وہ سارے مقامات کہ کہاں پر تیمم کرنا پڑتا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا پڑتا، یہ سارے مسائل یا تو انسان یاد کر لے، اس لیے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو فقط کافی ہو جاتا ہے، تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں وضو کے ساتھ تیمم بھی کرنا پڑتا ہے، تو اگر کسی کو زخم یا چوٹ یا پٹی اس طرح سے بندھی ہوئی ہے تو ایک فارمولا یا کلیہ یاد رکھ لیا جائے کہ وضو جبیرہ کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیا جائے تو یقیناً اس کی طہارت مکمل ہو گئی اور پھر بڑی آسانی سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ ہر مسئلے کے لیے الگ تفصیلات ہیں، اگر آپ چاہیں تو خود توضیح مسائل نام کی کتاب میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات پلاسٹر 2 مہینے 3 مہینے بلکہ 6 مہینے تک چلتا ہے، تو 6 مہینے تک صبح شام وضو بھی کرنا اور تیمم بھی کرنا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو اگر اپنا مسئلہ معلوم کر دیا جائے کہ اس کی ذمہ داری فقط وضو کرنے سے پوری ہو جاتی ہو تو 6 مہینے تک اسے تیمم نہیں کرنا پڑے گا، اور بسا اوقات ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فقط تیمم کرنا پڑتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو فقط اگر تیمم کر لیا جائے تو وضو نہیں کرنا پڑے گا اسے۔ ورنہ عام کلیہ اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کر لیے جائیں تو پھر اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس طہارت کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ اگر زخم لگا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پیر ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی، نماز تو پھر بھی پڑھنا پڑے گی، بلکہ نماز میں پھر جو وضو جبیرہ کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح سے طہارت کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ جبیرہ، چونکہ جبیرے کے معاملے میں باریکیاں زیادہ ہیں اور مراجع کے فتوے مختلف ہیں، لہذا اس موضوع کو آقا سیستانی مدہ ذلہ العالی کے فتوے کے مطابق بیان کریں گے۔ بعض مخصوص حالات میں وضو یا غسل کو جبیرے کی صورت میں انجام دینا ہوتا ہے۔ جبیرہ کپڑا، پٹی یا اس جیسی چیز ہے جسے زخم جلنے یا ٹوٹنے پر باندھا جاتا ہے، یا وہ دوا ہے جسے زخم پر رکھا یا لگایا جاتا ہے۔ اگر زخم وغیرہ کھلا ہے اور اس پر پانی ڈالا جا سکتا ہو تو پھر معمول کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اگر زخم وغیرہ چہرے یا ہاتھوں میں ہو اور وہ کھلا بھی ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو یا نجس ہو اور اس پر پانی نہیں ڈال سکتے
تو فقط اطراف کو دھونا کافی ہے۔ اگر زخم وغیرہ مسے کی جگہ ہو اور کھلا ہوا ہو تو اگر اس جگہ پر یا اس کے اطراف میں مسح کرنا ممکن ہو تو معمول کے مطابق وضو کریں گے، لیکن اگر اس پر مسح ممکن نہ ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کریں گے، اور اگر کپڑا ڈالنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا۔ اگر زخم وغیرہ پٹی سے بندھا ہوا ہو تو اگر پٹی کے نیچے پانی پہنچانا ممکن ہو تو پانی پہنچائیں گے، ورنہ تر ہاتھ اس پر پھیر لیں گے۔ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اس کے علاوہ صورت میں کوئی پاک چیز اس پر ڈال کر اس پر ہاتھ پھیریں گے۔ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اور اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو وضو کریں گے اور تیمم بھی بجا لائیں گے۔ آخر میں چند نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ وضو جبیرہ میں سر یا پیر کا مسح ہاتھ میں باقی رہ جانے والی رطوبت سے کیا جائے گا، چاہے انگلیوں پر جبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جبیرہ وضو کے بعض حصے پر ہو تو اس پر بھی جبیرے کا حکم والا عمل انجام پائے گا، اور اگر جبیرہ پورے اعضاء وضو یا اس کے زیادہ حصے کو گھیرے ہو تو پھر اسے تیمم کرنا ہوگا۔ الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اگر زخم پر ضرورت سے زیادہ پٹیاں بندھی ہوں اور اسے کھولا جا سکتا ہو تو اسے کھول کر معمول کے مطابق وضو کریں گے، یعنی وضو کو دھوئیں گے یا مسح کریں گے۔ لیکن اگر اسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اسی طرح دھویا جائے اور تیمم بھی کیا جائے۔ غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان غسل اور تیمم میں بھی وضو کی طرح جبیرے کا حکم ہے اور اس کے احکام و شرائط اور کیفیت ویسی ہی ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ لیکن جبیرہ غسل میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسے صرف ترتیبی صورت میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ جس شخص پر جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے، اگر اسے اپنے عذر کے برطرف ہونے کی امید نہ ہو تو وہ اول وقت ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ امید ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے گا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عذر کے برطرف ہونے تک وہ انتظار کرے اور آخر وقت میں جبیرے وضو کے ذریعے اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر شک ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یا تیمم کر کے تو احتیاط واجب کے بنا پر دونوں کو بجا لائیں۔ وعلى جنوبكم
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على اور جبیرہ وضو سے عذر کے برطرف ہونے کے بعد بھی وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے،